اس گزشتہ ہفتے کے اختتام پر ورجینیا میں مجلس خدام الحمدیہ امریکہ کے 200 سے زائد قائدین اور اتفاق اس ریفریشر کورس میں شرکت کے لیے ملک کے ہر کونے سے سفر کر کے پہنچے۔ سب سے پہلے ہم نے خود سے یہ سوال کیا کہ مجلس کا کیا مقصد ہے؟ بطور قائدین ہماری قیادت کا کیا مقصد ہے؟ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم خود کو ان تمام خدام کو جو ہمارے سپورٹ کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کریں۔ یہ وہ پہلی بنیاد تھی جسے ہمیں واضح کرنا تھا کہ مقصد کیا ہے۔ اس کے لیے 2 مراحل ہیں۔ ہمارے نزدیک پہلا مرحلہ یہ تھا کہ قائدین کو یہ سکھایا جائے کہ وہ خود کس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی مجالس کے تمام خدام اور اتفاق کو اپنے ساتھ کس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب لا سکتے ہیں۔ کچھ خدام 8 گھنٹے کا طویل سفر طے کر کے آئے، جبکہ بعض ہزاروں میل دور سے صرف اس مقصد کے لیے تشریف لائے کہ بطور مستقبل کے قائدین دین کی خدمت کے عہد کو از سر نو تازہ کر سکیں۔ جب میں یہاں پہنچا تو حسب معمول سب نے نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ماحول بہت خوشگوار تھا۔ ایک دوسرے کو دوبارہ دیکھ کر جیسے اجتماع کے بعد ایک تازہ ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ دنیا بھر میں احمدی مسلمانوں کو اپنے عقیدے کی بنا پر درپیش مظالم کے پیش نظر یہ کانفرنس اس لحاظ سے مزید اہمیت اختیار کر گئی کہ مجلس کے قائدین کو درست رہنمائی اور قیادت کے لیے ضروری وسائل فراہم کیے جا سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، سید القومی خادمہم، یعنی قوم کا سردار دراصل اس کا خادم ہوتا ہے۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا کہ قیادت کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ قیادت کے آداب اور طریقے سیکھنا ضروری ہیں۔ یہی اس ریفریشر کورس کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم خود سیکھیں کہ اپنے ملک میں خدام کی بہتر رہنمائی کس طرح کرنی ہے۔ کانفرنس میں مختلف پروگرام شامل تھے، جن میں مبنی لیکچرز اور روحانیت کے موضوعات پر بریک آؤٹ سیشنز شامل تھے۔ ہم نے 2022، 2023 اور 2024 کے تمام پروگرامز کا جائزہ لیا اور سروے میں مثبت رد عمل حاصل کرنے والے پروگرامز پر خاص توجہ دی۔ ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ قائدین کو کن حقیقی مسائل کا سامنا ہے اور کس طرح انہیں بہتر طور پر تیار کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ خدام اور اتفاق کو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب لے جا سکیں۔ مقامی خدام نے دن رات محنت کرتے ہوئے تمام شرکاء کے لیے کھانوں کا انتظام کیا۔ اس کے علاوہ سوال و جواب کے سیشنز بھی منعقد ہوئے، جہاں شرکاء نے اپنی زندگی کے تجربات بیان کیے۔ پھر گروپس تشکیل دیے گئے جن میں صدر مجلس خدام الحمدیہ ڈبہ صاحب کے ساتھ چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جماعت کی خدمت کا موقع ہر ایک کو دیا جاتا ہے۔ انسان کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ جماعت میرے کندھوں پر ہے اور اگر میں نے کوتاہی کی تو یہ گر جائے گی۔ یہ غرور نہیں بلکہ ذمہ داری کا احساس ہے کہ لوئس، انڈیانا، شکاگو یا کلیولینڈ میری ذمہ داری ہیں۔ اگر میں نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو مجلس بکھر جائے گی۔ یہی وہ سوچ ہے جو ہر خدمت گزار کے اندر ہونی چاہیے۔ رہنمائی کے سیشنز کے ساتھ ساتھ اتفاق ریفریشر کورس بھی جاری رہا۔ یہ ناظمین اتفاق کے لیے ایک خصوصی تربیتی پروگرام تھا۔ ان قائدین نے اپنے مصروف شیڈول کے تحت متعدد بریک آؤٹ سیشنز منعقد کیے، ورکنگ گروپس تشکیل دیے اور آئندہ نسل کی تربیت میں پیش آنے والے عملی مسائل پر گفتگو کی۔ یہ کوشش اس حقیقت کی عکاس ہے کہ نوجوانوں کے مستقبل کو مضبوط بنانے لوگوں سے شروع ہوتا ہے جو ان کی ابتدائی رہنمائی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن امریکہ اس مقام پر پہنچے گا جہاں ایک عام امریکی جانتا ہوگا کہ احمدی مسلمان کون ہے، اور اس کے ذہن میں ان کا تصور احترام سے جڑا ہوگا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ یہ لوگ ملک کو ایک مثبت اور تعمیری سمت میں لے جا رہے ہیں۔ اس نوعیت کی کانفرنسز ہمیں وہاں تک پہنچنے کی بنیاد فراہم کرتی ہیں، ہمارے اعتماد کو بڑھاتی ہیں، مشترکہ اہداف پر ہمیں متحد کرتی ہیں اور ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اپنے ارد گرد موجود وسائل سے کس طرح فائدہ اٹھایا جائے تاکہ ہم اپنے بلند اور پرعزم مقاصد حاصل کر سکیں۔
اللہ تعالیٰ کے فضل سے فضل عمر قائدین کانفرنس اور اتفاق ریفریشر کورس 3 دن کے بامقصد پروگراموں، مباحثوں اور ورکشاپس کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ اس کانفرنس کا مقصد آج کے قائدین کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنی قوم، اپنی کمیونٹی اور جماعت کے افراد کی بہترین خدمت کر سکیں۔ یہ سب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی توقعات اور دعاؤں کے عین مطابق ہے۔